الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وسوسے ایمان کے منافی نہیں اور ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس کو زبان سے نکالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے، یعنی وہ خیالات صرف وسوسے کی حد تک ہیں۔ ابو داؤد۔ تشکیک اور بد عملی کا موجب نہیں ہے۔ معارف الحدیث۔ یعنی صرف وسوسہ رہتا ہے، پھر وہ وسوسہ آگے شک کی حد تک نہیں پہنچتا اور شک سے پھر آگے بد عملی تک نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں ایسے وسوسے کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ وہ وسوسے جو دل میں صرف آئے اور چلے جائے، دل میں جمے نہ، اس وسوسے کا پکا ارادہ نہ ہو، اس کے متعلق نہ زبان سے کوئی کلمہ نکالے اور اس کے متعلق کوئی عمل نہ کیا جائے، تو ایسے برے وسوسوں کے متعلق معافی کا اعلان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چوں و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ معارف الحدیث، بخاری و مسلم۔ تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، معارف الحدیث۔ یعنی ان چیزوں کا اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے، شریعت میں اس کی تعلیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے قضاء و قدر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا تو آپ بہت برافروختہ اور غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم کو یہی حکم کیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے یہی پیام لایا ہوں کہ تم قضاء و قدر کے جیسے اہم اور نازک مسئلوں میں بحث کرو؟ خبردار، تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئی جب کہ انہوں نے اس مسئلے میں حجت اور بحث کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہرگز حجت اور بحث نہ کیا کرو۔ ترمذی معارف الحدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر اور مقرر ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، کیا تو ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور سعی و عمل نہ چھوڑ دیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ اور لکھا ہوا ہے تو پھر ہم سعی و عمل کی درد سری کیوں مول لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ پس جو شخص نیک بختوں میں سے ہے اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو کوئی بدبختوں میں سے ہے اس کو شقاوت اور بدبختی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سورہ واللیل، معارف الحدیث۔ ترجمہ: سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے آسانی میں، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو سو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں۔ کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا۔ فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے، جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ زاد المعاد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ ترمذی حیات المسلمین۔ اللہ تعالیٰ برے وسوسے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے اور تقدیر میں بحث و مباحثہ کرنے سے اور اس میں کنفیوژن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات کو
بار بار دل کی گہرائی سے پڑھنے کی، سننے کی اور اس کو دلوں میں اتارنے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔